بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 مارچ کا دن پوری دنیا میں حقوق نسواں کے حوالے سے منایا جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے اس خطے میں اور پاکستان میں خواتین کی حالت کو دیکھیں تو ہمیں یہ حالت کوئی زیادہ اچھی نظر نہیں آتی۔ پاکستان کے اندر اور اس پورے خطے میں خواتین ایک بہت بری صورتحال میں گرفتار ہیں۔ ان کی جو معاشی حالت ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، تعلیم کے دروازے بھی ان کے لیے کھلے ہوئے نہیں ہیں، صحت کے لیے بھی ان کے مسائل موجود ہیں، اور سماج میں بہت سارے ایسے رسم اور رواج موجود ہیں جن کی وجہ سے خاتون وہ اذیت کا شکار ہے۔ اور آئے روز ہمارے سامنے ایسی کہانیاں اور ایسے واقعات آتے ہیں کہ خواتین ظلم اور ستم کا شکار ہو جاتی ہیں، اور خواتین پر معیشت کے اور تعلیم کے اور صحت کے دروازے وہ بند ہمیں نظر آتے ہیں۔ خواتین کی یہ جو حالت ہے اس کو بہانہ بنا کر جو پاکستان کا مغرب زدہ طبقہ ہے، سیکولر طبقہ ہے، وہ خواتین کے اس کانٹ کو استعمال کرتا ہے۔ وہ خواتین کے اندر ایک بغاوت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ خواتین کو ایسے سلوگنز دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے یہاں کا جو خاندانی نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، یہاں کی جو تہذیب اور روایات ہیں وہ تلپٹ ہو جائیں، اور خاتون بالکل اسی ڈگر پر چلنی شروع ہو جائے جو کہ مغرب میں ہے، اور اس کے نتیجے میں خاتون اس پورے خاندانی نظام کو بھی کمزور کر دے اور اس کو کچھ نمائشی چیزیں بھی شاید مل جائیں۔ لیکن یہ اتنی آسان بات نہیں ہے۔ یہ جو مغرب زدہ طبقہ ہے یہ خواتین کے حقوق کے نام پر دراصل ایک بہت بڑی گیم کا شکار ہے، ایک بہت بڑا پلان انہوں نے لانچ کیا ہوا ہے، اور وہ پلان ان کا اپنا نہیں ہے، ان کے پیچھے سپانسرز کا ہے۔ یہ گیم اور یہ پلان یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی ہے، یہ اربوں ڈالرز پر مبنی فیشن انڈسٹری کی ہے، یہ شوبز انڈسٹری کی ہے، یہ گلیمر ورلڈ کی ہے، یہ کاسمیٹک انڈسٹری کی ہے۔ یہ لوگ خواتین کو اور اس کے حسن کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کو برائے فروخت کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ذریعے اپنی مصنوعات کی تشہیر چاہتے ہیں۔ خواتین کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور استعمال کر کے پھر ایک طرف پھینک دیں گے اور اپنا فائدہ سمیٹ کر ایک طرف ہو جائیں گے۔ لہٰذا خواتین کو ان کے کہنے میں آ کر اپنے نظام پر کلہاڑا نہیں چلانا چاہیے، اپنی تہذیب اور روایات کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سکون اور آرام کے ساتھ اور ٹھنڈے پیٹوں اور ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اپنے اس سچویشن پر غور کر کے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل ڈھونڈنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے ان تمام مسائل کا حل وہ اللہ کے دین میں ہے، وہ اسلام میں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں اسلام کی ایک جامد اور ایک روایتی انٹرپریٹیشن نے خواتین کو اور خواتین کے حقوق کے علمبرداروں کو انوائے کیا ہے، اور اسلام کے نام سے بہت ساری فرسودہ چیزوں کو کوائن کیا ہے، اور اسلام کے نام سے بہت ساری فرسودہ چیزوں کو اپنایا گیا ہے۔ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ خواتین کے لیے جو اعتدال کی روش ہے، خواتین کے لیے جو کامیابی کی شاہراہ ہے وہ اللہ رب العالمین دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خواتین کو محسنہ قرار دیا ہے۔ والمحصنات من النساء، جو پروٹیکٹڈ ہیں، جن کو تحفظ حاصل ہے، جن کو خاندان کا تحفظ حاصل ہے، جن کو شوہر کا تحفظ حاصل ہے، جن کو اپنے حسب اور نسب کا تحفظ حاصل ہے، اور اس خاتون پر ظلم کرنا اور اس کے حقوق کو پامال کرنا یہ آسان کام نہیں ہے اگر صحیح اسلامی نظام قائم ہو۔ خاتون کو اللہ رب العالمین نے لباس قرار دیا ہے، مرد کو عورت کا اور عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے، گویا ان دونوں کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا ہے۔ خاتون کو نکاح کا پورا اختیار دیا گیا ہے، اپنی پسند اور ناپسند کا اختیار دیا گیا ہے، اور نکاح کی صورت میں اس کو گارنٹیز فراہم کی گئی ہیں، اس کو ولی کی گارنٹی فراہم کی گئی ہے، اس کو مہر کے حق کی گارنٹی فراہم کی گئی ہے، اسے نفقہ کے حقوق دیے گئے ہیں، اور اس کو ایک مستحکم خاندان کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے نتیجے میں خاتون وہ عزت اور وقار کے ساتھ ایک فیملی اور ایک خاندان کا حصہ بن سکتی ہے۔ اسلام نے خواتین کو وراثت کے حقوق دیے ہیں، ماں کو، بیٹی کو اور بیوی کو
اور اس کے ذریعے فائنینشلی اس کو اسٹرینتھن کیا ہے۔ تو اسلام وہ خاتون کو ایک ایسا مقام دیتا ہے جس سے اس کی عزت میں، اس کی حرمت میں اور اس کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر خواتین کی ایشوز کو ایڈریس کریں، فرنٹ سے ایڈریس کریں، سامنے سے آ کر ایڈریس کریں، اور اسلامی شریعت کے مطابق ہر خاتون کو تعلیم کا پورا حق دیں، اس کے لیے کالج، اس کے لیے یونیورسٹی، اس کے لیے اسکول کے دروازے کھولیں، اور یہ لازمی کریں کہ ہر خاتون کو تعلیم بالکل آسانی کے ساتھ اس کے ڈور سٹیپ پر ملے۔ صحت کے مسائل کو ایڈریس کریں اور خواتین کے صحت کی ایشوز کو حل کریں۔ معاشرے کے اندر وہ اپنا کردار ادا کر سکے، وہ اگر جاب کرنا چاہتی ہے تو پورے ماحول کو اس کے لیے سیف بنائیں، اس کے لیے جاب پلیس کو سیف بنائیں، اس کے لیے نوکری اور ملازمت کی جگہ کو محفوظ بنائیں، اس کے لیے بازار اور منڈی اور عدالت کو محفوظ بنائیں۔ وہ گھر سے باہر نکلے تو اسے یہ محسوس نہ ہو کہ اسے کوئی تنگ کرے گا، اسے یہ محسوس نہ ہو کہ وہ بھیڑیوں کے درمیان آ گئی ہے، بلکہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ ایک تحفظ اور محفوظ مقام پر آ گئی ہے۔ لہٰذا صحت اور تعلیم اور سماج کے اندر خاتون کو ایک مکمل ماحول فراہم کرنا یہ اسلام کا تقاضا ہے، یہ اسلامی تہذیب کا تقاضا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ اس کو خواتین کے لیے فراہم کیا ہے، اور اگر آج فراہم نہیں ہو رہا تو یہ ہمارے سسٹم کی کمزوری ہے، یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ہمارا دین کی دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ خواتین کے مسائل پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کا حل اللہ کے دین میں ہے، اسلام میں ہے، اسلامی تہذیب میں ہے، اسلامی روایات میں ہے، اسلام کے مستحکم خاندانی نظام میں ہے۔ اس کے اندر خاتون رہ کر فلرش ہو سکتی ہے، اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر جا سکتی ہے، اور جس شعبے میں جائے وہ ایکسل کر سکتی ہے۔ لہٰذا خواتین کو کسی جعلی نعرے میں اور کسی مصنوعی انقلاب کے پیچھے اور کسی سراب کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔